اس کے بعد جو آج کے دوسرے مقرر ہیں جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب، وہ اسلامک ریسرچ سینٹر IRC کے بانی ہیں اور الحمدللہ گزشتہ 15 سالوں سے دعوتی کام انجام دے رہے ہیں۔ IRC کے تحت مختلف شعبے چلائے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے لوگوں تک دین کی معلومات اور غیر مسلموں تک اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا اس کا مقصد ہے۔ IRC میں الحمدللہ لیڈیز ونگ، جینٹس ونگ اور اس طرح سے دوسرے جو مالی اور سماجی شعبے ہیں، اس طرح سے ان کا قیام عمل میں آیا ہے اور اس کا الحمدللہ انتظام ایڈوکیٹ فیض سید کی نگرانی میں بخوبی انجام پا رہا ہے۔ ایڈوکیٹ فیض سید الحمدللہ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں الگ الگ مقامات پر اپنے درس اور دینی تقاریر کی وجہ سے الحمدللہ کافی مشہور اور معروف ہے، اور اسی طرح دنیا کے مختلف ممالک میں بھی الحمدللہ ان کو تقاریر کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم انہیں اگلے عنوان کے لیے دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور اپنے عنوان کو پیش کریں، جو آج کانفرنس کا پہلا دن ہے اور اس کے دوسرے مقرر ہیں ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال ان الله يرزق من يشاء بغير الحساب۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم اس رمضان کانفرنس کی پہلے نشست کے دوسرے سیشن میں جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آج میں ایک بہت ہی حساس موضوع پر انشاءاللہ العزیز روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ٹاپک، وہ موضوع میرا ہے، وہ ہے کہ رزق میں برکت مگر کیسے، روزی میں، انکم میں برکت مگر کیسے۔ یہ ایک ایسا سلگتا ہوا، جلتا ہوا، برننگ ٹاپک ہے کہ ہر شخص جو گریجویشن ختم کرتا ہے، نوجوانوں کے اعتبار سے اگر کہوں تو جو ڈسکشن اور جو موضوع، جو ٹاپک ہوتا ہے خاتمے کے وقت اور خاتمے کے بعد جب دو دوست ملتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے، کتنی انکم ہو رہی، کمائی کا کیا معاملہ ہے، لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، میل جول کرتے ہیں، تو یہ سوال تب بھی آتا ہے کیسا چل رہا، مطلب روزی روٹی کا معاملہ کیا چل رہا ہے، انکم کا معاملہ کیا ہے۔ تو گویا یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے شام تک ابن آدم کی اولاد، ہم انسان محنت اور مشقت کرتے ہیں، اور اس ٹاپک کو اتنا حساس اس لیول تک لے جایا جا رہا ہے، یا اس لیول تک ہم اس پر بات کرتے ہیں اور اتنا سنجیدہ ہو جاتے ہیں
کہ اللہ رحم کرے کہ کبھی کبھار دین اور اسلام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ رزق کا مسئلہ ہے نا، روزی کا مسئلہ ہے۔ اگر میں چہرے کو داڑھی سے سجا لوں گا تو شاید مجھے ملٹی نیشنلز MNCs جاب نہیں دیں گی، تو لہٰذا میں اس کو کٹ چھٹ اور صاف کر دیتا ہوں، مطلب دین سے بھی کمپرومائز کر لیتا ہوں۔ یہ موضوع اتنا برننگ ٹاپک ہے ہم لوگوں کے اندر۔ نوجوان بھائی گھر میں خاندان کا معاملہ یہ ہے، والد صاحب تو جماعت سے جڑے ہیں، فلاں تنظیم سے جڑے، آپ بچے نے آج تک داڑھی نہیں رکھی، بچہ دین پر نہیں، بچے کو اس لیے ہم دین سے دور رکھ رہے ہیں کہ روزی کا مسئلہ ہے نا، ورنہ روزی میں مسئلہ ہو جائے گا، دیندار بن جائیں گا تو روزی کا مسئلہ آ جائے گا، مصیبت میں پڑ جائیں گا۔ تو گویا ہر جگہ جہاں آپ جائے سوال یہ ہوتا ہے، ایک عورت دوسری عورت سے ملاقات کرتی ہے تو وہ بھی یہ پوچھتی ہے آپ کے شوہر کا کیا معاملہ چل رہا ہے، انکم کا کیا حال ہے۔ تو گویا روزی کے تعلق سے ہر شخص سوال کرتا ہے، ہم میں سے ہر شخص پریشان نظر آتا ہے، اور کبھی کبھار تو یہ حالت ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں، اللہ رحم کرے، یہ سوچنے لگتے ہیں کہ دین میں شاید، اسلام میں شاید روزی کے تعلق سے کوئی رہنمائی نہیں، کوئی گائیڈ لائنس نہیں ہے، لہٰذا اگر ہم دین پر چلیں گے تو پھر مسکینی کی، بھوک مری کی، اور جو ہے جس میں کہیں گے رزق کی تنگی، جس کو کہیں گے روزی کی تنگی، انکم کی تنگی والی زندگی گزاریں گے۔ اور اگر ہم اسلام کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اوپر رکھ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے رکھ دیتے ہیں، تو پھر شاید ہمارے روزی میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ معاملہ بے دین لوگوں کے تعلق سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ معاملہ وہ ہے جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، ان کا یہ حال ہے۔ ابھی تو رہا معاملہ وہ جو دین سے دور ہے، وہ تو اللہ رحم کرے، انہوں نے تو اپنے جہاں وہ کماتے ہیں، جو ان کا باس ہے، جو ان کی کمپنی ہے، اللہ رحم کرے، اسی کو اپنا معبود سمجھ لیا، رزاق سمجھ لیا، رزق دینے والا سمجھ لیا، وہ جو کہیں گا اس کے لیے سب کچھ کریں گے، اس لیے کہ وہ رزق دینے والی ذات انہوں نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ لیکن یہ تو حالات میں دیندار لوگوں کی بتا رہا تھا، بے دین لوگوں کا تو معاملہ ہی چھوڑ دیجیے، انہوں نے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو رزاق بنا لیا، اس کو خوش کرنے کے لیے وہ سب کچھ کرتے، پہناوا، اوڑھنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، جیسا میں جہاں کام کرتا ہوں وہ چاہتے ہیں ویسا میں رہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنی روزی میں کمی برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ کرنے سے شاید میری روزی چالو رہیں گی اور بڑھتی رہیں گی۔ تو آج میرا موضوع جو ٹاپک ہے وہ روزی میں برکت کے تعلق سے ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، برکت زیادتی کے معنی میں نہیں ہوتی، وہ زیادہ ہو بھی سکتی ہے۔ برکت وہ چیز ہے جو غائب ہے، جو دکھتی نہیں ہے، لیکن وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ایسا مادہ ہوتی ہے کہ اگر وہ غائب ہو جائے تو آپ لاکھوں اور کروڑوں بھی کما لیں تو وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس چیز میں، رزق میں برکت شامل ہو جائے تو حالات یہ ہے کہ بہت کم، جس کو کہیں گے فائنینشیل اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، جو انسان بہت کم کماتا ہے لیکن برکت ایسی نظر آتی ہے کہ کم مال میں اس کے بچے زیادہ پڑھ لیتے ہیں، کم روزی کماتا ہے لیکن اس کی زندگی میں بیماریاں غائب ہے، صحت مند رہتا ہے، کم اس کی انکم ہے لیکن اس نے فلاں فلاں اور فلاں کارنامے اپنی زندگی میں مالی انجام دے دیے، حالانکہ روزی کے اعتبار سے تو وہ سماج کے بہت چھوٹے طبقے میں گنا جاتا ہے، لیکن برکت کے اعتبار سے وہ بہت اونچے طبقے میں ہے۔ تو میرا آج کا ٹاپک روزی میں زیادتی پر نہیں ہے، اس کو کیسے بڑھایا جائے وہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ میرا جو عنوان ہوگا برکت والا انگریڈینٹ، وہ کیسے، وہ چیز جس کو برکت کہتے ہیں وہ کیسے شامل ہو، اور کیا اعمال ہم کریں جس سے ہمارے روزی میں برکت ہو۔ اور جو روزی کا معاملہ ہے جس کو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اسلام نے اس معاملے میں ہماری کوئی رہنمائی نہیں کی ہے، یاد رکھیے اسلام نے ایک مسلمان کی ہر شعبے میں، ہر چیز کے اندر مکمل طور سے رہنمائی کی ہے، ہر چیز میں۔ یاد رکھیے اسلام ایک ایسا کوئی دین نہیں ہے، یہ کوئی ایسا مذہب اور دھرم نہیں ہے جس کے اندر صرف عبادتیں کیسی کی جائے بتا دیا گیا، نہیں، یہ وہ دین ہے جس میں تمام تر چیزیں انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک، اور موت کے بعد بھی کیا کیا جائے، اور پیدائش سے پہلے بھی کیسا ویلکم کیا جائے، تو وہاں سے شروع ہوتی ہے تو اس کے خاتمے تک، ایک عام زبان میں زندگی سے لے کر موت تک کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہر شعبے میں باریک بینی کے ساتھ مکمل طور سے کمپلیٹ گائیڈنس ہم کو دیا گیا ہے۔ اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں۔ اور اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، مسلمانوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا، اور نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ساری انسانیت کو رہنمائی دی گئی، پوری مانوتا کو، ساری انسانیت کو رہنمائی دی گئی کہ زندگی کیسی گزاری جائے۔
تو کیا وہ اسلام جو زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے وہ روزی کے معاملے میں ایسے چھوڑ دیں گا؟ ہاں نہیں بھائی، اس میں کوئی گائیڈ لائنس نہیں ہے، روزی کا اپنا اپنا دیکھ لو، باقی ساری چیزیں ہمارے پاس ہے۔ روزی میں بھی کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا کو بکثرت کرتے، سب سے زیادہ کرتے، وہ کہتے ہوئے دعا یہ تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، دنیا بھی علم اور عمل کے اعتبار سے اور تمام چیزوں کے اعتبار سے اچھی کر، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور صرف دنیا نہیں اللہ، آخرت بھی ہماری بہترین کر، اور ہمیں آنکھ کے عذاب سے بچا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا کرنا اس چیز کی دلیل ہے کہ اسلام ہمارے لیے ایک اچھی دنیا اور اچھی آخرت کے تعلق سے رہنمائی کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو رزق، انکم، روزی، کمائی، جو بھی بول لیجیے، آپ الگ الگ زبانوں میں کہتے ہیں اس کو، اس میں برکت کیسے آئے، آج کچھ نکات آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جب میں یہ نکات آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ پوائنٹس ڈسکس کروں گا، تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، یہی وہ نکات نہیں ہے کہ جس سے برکت آتی ہے۔ کئی باتیں ہیں جو اسلام نے بتائی کہ رزق میں، روزی میں برکت کیسے آئیں گی، ان میں سے میں کچھ یہاں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس میں سے سلیکٹیولی چن کر میں نے 10 جو ہے پوائنٹس لائے، 10 وہ باتیں جن کے کرنے سے انشاءاللہ العزیز ہماری روزی میں برکت ہو جائیں گی۔ یہ وہ باتیں ہیں، اور یاد رکھیے روزی اور رزق کی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو کیا اللہ اپنے ماننے والے بندے کو دنیا کے اندر یوں ہی چھوڑ دیں گا؟ نہیں، وہ دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کریں گا، دنیا میں بھی سرخرو کریں گا، دنیا میں بھی سکسیسفل کریں گا، اور انشاءاللہ العزیز اس سے زیادہ بڑھ کر آخرت میں ہمارے رب نے ہمارے لیے چیزیں اٹھا کر رکھی، یاد رکھیے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نکات، جو پوائنٹس یہاں ڈسکس ہوں گے، ان کو سمجھے، سمجھنے کے بعد مضبوطی سے ان کو تھامے اور اس کے مطابق عمل بھی کرے، ورنہ ارے ماشاءاللہ، ارے ماشاءاللہ، ارے ماشاءاللہ، ارے ماشاءاللہ، کل سے کیا کرنا ہے؟ زندگی تو نہیں بدلنا ہے، بس پوائنٹس بہت اچھے ڈسکس ہو گئے، بات تو بہت زبردست آ گئی، اور پھر وہی رونا، وہ روزی کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے، انکم کا بڑا مسئلہ ہے، فلاں یہ کر لوں کیا اور یہ کروں کیا۔ تو یاد رکھیے ان نکات کو سمجھنا ہے، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کے تعلق سے جو رزاق ہے، تمام دنیا کو دینے والا ہے، وہ کیسے مسلمانوں کو ایسے چھوڑ دے گا۔ تو روزی میں، رزق میں، انکم میں، کمائی میں برکت کیسے ہو، آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک کے بعد اس کے حصول، اس کو حاصل کرنے کے طریقے جو کتاب، اللہ کی کتاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے بتائے گئے، آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ ایک کے بعد ایک 10 نکات انشاءاللہ عزیز آج ہم ڈسکس کریں گے، لیکن یہ بات واضح ہو، ذہن نشین آپ کر لیں، یہی باتیں نہیں ہیں جس سے روزی میں برکت ہوتی ہے، یہ بھی کئی باتوں میں سے کچھ باتیں ہیں جس سے روزی میں برکت آتی ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔